صبح سے میں ایک دو چینلز پہ گئی تھی، انڈین چینلز پہ بھی اور ابھی ٹویٹر پہ بھی سب لوگ جو ہے وہ ٹیگ کر کر کے شیخ رشید کی ویڈیو لگا رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ایٹم بم بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ ہم انڈیا میں پھینکیں گے اور وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے اور صرف جسے کہتے ہیں نان مسلمز کو ہٹ کرے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی سائنس ہے جو آپ لوگوں نے بنائی ہے؟ تو یہ ایک طرح سے خود ہی اپنے آپ کو جہادی بتا رہے ہوتے ہیں، خود ہی ایکسٹریمزم شو کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پہلے ہی ایف اے ٹی ایف میں پھنسے ہوئے ہیں، گرے لسٹ میں۔ اور اس کے بعد اس طرح کی ایک نان سیریس اسٹیٹمنٹ، وہ بھی ایک منسٹر کی طرف سے، اگر کوئی جرنلسٹ کہے نا میرے جیسا یا کوئی اور، تو چلے ہو سکتا ہے لوگ اس کو چھوڑ بھی دیں کہ خیر ہے، کیونکہ ہم لوگ تو بالکل جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن کو کبھی بھی پرائم منسٹر کی جو پریس بریفنگ ہوتی ہے اس میں نہیں بلایا جاتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کوئی الٹا سوال کر دیں گے، وہ وہی انہی کو بلاتے ہیں جن کا پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا پوچھنا ہے۔ تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس تو سر ان کے منسٹرز بھی دیتے ہیں۔ اب جیسے وہ مراد سعید نے کہا تھا کہ جی وہ ہم تو منہ پہ ماریں گے آئی ایم ایف کے ڈالرز لا کے، اور اس طرح کی باتیں تو یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹینشن اور بڑھا دیے پہلے کے مقابلے میں۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ایک ٹھیک طریقے سے اپنا کیس لے جا ہی نہیں سکے کشمیر کا؟ ہر جگہ پہ صرف تقریریں کر کے آ جاتے ہیں، جو یہ بہت اچھی کرتے ہیں، میرے خیال ہے اسکول کالجز میں انہیں ایوارڈ بھی ملے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے پسندیدہ منسٹر شیخ رشید کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا۔ شیخ رشید انفیکٹ ان کے منسٹر نہیں ہیں، وہ بڑے لمبے عرصے سے آ رہے اسٹیبلشمنٹ کے نگران منسٹر ہیں جن کی نظر سب پہ رہتی ہے۔ بائی دا وے شیخ رشید جو ہیں بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں، وہ 10 عمران خان بھی ان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس طرح کی جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ اگر ادروائز شیخ رشید سے آپ ون آن ون بات چیت کریں، جو شاید آپ کو کبھی موقع ملا ہو، تو وہ بہت جہاندیدہ آدمی ہیں، وہ پوری تہوں کو جانتے ہیں کہ بھئی ہم کن پانیوں پہ کھڑے ہیں، مجھے یوں کہنے دیجیے۔ بٹ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے یہ اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹس اپرنٹلی دیتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ عمران خان صاحب، جیسا میں نے شروع میں کہا، ہیرو آدمی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جب پرائم منسٹر بنیں گے تو بھارت ان کو ہاتھوں ہاتھ لے گا، کیونکہ ان کو پرانا تجربہ تھا کہ کرکٹ پیشن ہے پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، انگلینڈ، خاص طور پر وہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا، تو کرکٹ وہاں پہ ایک طرح سے سیمی ریلیجن ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو ایک طرح سے پوجا جاتا تھا ایک بھارت میں، جب یہ اچھے فاسٹ بولر ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے بھارت میں مطلب وہ جو رنگین زندگیوں کے کئی واقعات ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ بھارت میں ان کو بہت ریسیپشن ملے گا۔ اچھا، بھارت بڑا خوبصورت ملک ہے، ہم سب اصل میں بھارتی ہیں، ہم اپنے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے کوئی جرمن یہ کہے کہ وہ یورپین نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہی ہوگا نا، اسی طرح پاکستانی، بنگالی، شری لنکن کوئی کہے کہ وہ بھارتی نہیں ہے تو جھوٹ ہی بولے گا نا۔ بھارت کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ پیش آئیں تو بہت محبت ملتی ہے، اور یہ محبت کے ساتھ جب پیش پاکستانی آیا کرتے تھے تو بہت محبت ملا کرتی تھی، مگر بدقسمتی سے یہ ڈبل کراس کرتے تھے کہ رات کو جی ہم بیٹھیں گے، گپے لگائیں گے، اور صبح کرکٹ کھیلیں گے، چائے پیئیں گے، اور اگلی رات پٹھان کوٹ کا حملہ ہو جاتا تھا۔ تو بھارت اب چینج ہو گیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ نہیں، پٹھان کوٹ اب نہیں چاہیے، بامبے نہیں چاہیے، دلی کی پارلیمنٹ کا اٹیک نہیں چاہیے، ہمیں اب سیدھا سیدھا چاہیے اچھا ریلیشن۔ اب کرکٹ تب کھیلیں گے، چائے تب پیئیں گے جب ہمیں ایشورنس ہو آپ سے بھی، اور بین الاقوامی برادری ہمیں آپ کی ایشورنس دے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ تو پھر عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے ہیرو پن سے نا بھارت سے اچھے مراسم کر لیں گے، جائیں گے، اسی طرح بالی ووڈ کی پرانی ہیروئنیں، شاید کچھ نئی ہیروئنیں بھی آ جائیں گی اور ان کو خراج تحسین پیش کریں گی۔ بڑے یہ خوبصورت انسان ہیں، دنیا میں ان سے زیادہ خوبصورت انسان تو آپ کو پتہ ہے نا، خاص طور پر مردانہ وجاہت رکھنے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب کچھ میں اپنی مردانہ وجاہت سے ہی نا سارا کچھ کر لوں گا۔ لیکن بھارت بدل چکا تھا۔ بھارت میں ایک اور طرح کی مردانہ وجاہت پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی صورت میں سامنے آ چکی تھی، جو بہت ہی پریکٹیکل انسان ہے، اور ان کے ہاں ان کا جو مردانہ وجاہت کا کانسیپٹ ہے وہ عمران خان کے مردانہ وجاہت سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کی مردانہ وجاہت کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ اب گولی اور بارود کے ماحول میں دوستی نہیں چلے گی،
اچھا یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ٹف ہوگا. ان کا خیال تھا اچھا کہ ہم امریکنز کی مدد سے سعودیوں کی مدد سے بھارت کے ساتھ بہت اچھے مراسم کر لیں گے, لیکن اصل میں اب امریکنز بھی پاکستان سے بہت بٹرے ہو چکے ہیں فار دا پاسٹ 3 ایئرس خاص طور پر. آگے بھی اسی طرح سے ڈگڈگی بچتی رہے گی یا کچھ آپ کو سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں پہ جا کے؟ دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, ایگزٹ کوئی ہے ہی نہیں کہ کیا کریں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں باجوہ صاحب سے بھی آپ پوچھ لینا کہیں بہت ہی پرسنل گپ شپ میں اور آف دا ریکڈ, وہ بھی کہیں گے کہ بھی آپ رستہ بتا دیں. چونکہ دیکھیے یہ چین کے ساتھ جا رہے ہیں, اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے, چائنا کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہیں رہا, امریکہ گود میں نہیں واپس لے رہا ان کو. اچھا چین کے ساتھ گود میں جاتے ہوئے ان کو پتا ہے, پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ آگے حشر کیا ہوگا. اچھا بھارت کے ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی جی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کلیئر ویژن کے ساتھ آئیں, امریکنز کو سعودی کو ایشورنس دے دیں. یہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بلینز اینڈ بلینز ڈالر کشمیر کے نام پر لگایا ہے اور پاکستان کی 220 ملین عوام ہے ان کو بیوقوف بنایا ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, آرمی انٹیلیجنس ایجنسیز کا سروائیول ہی کشمیر پہ ہے. یعنی وہ اسی پہ, ورنہ تو پاکستان مطلب بھارت کی فوج, بھارت کی انٹیلیجنس تو صرف پاکستان نہیں ہے نا, وہ تو چین بھی ہے, پوری دنیا ہے ان کا مسئلہ. ٹھیک ہے وہ دنیا کے پلیئر ہیں. اچھا ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم بھی پلیئر ہیں, مگر کہاں پلیئر ہیں؟ افغانستان اور کشمیر. اچھا اب اس ساری صورتحال میں آپ کا جو پریسائز سوال ہے کہ یہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا, آگے کوئی اس کا حل نظر نہیں آتا. دیکھیے اس کا حل یا تو اتنی کرج والے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آئیں. عمران خان تو مطلب کرج ان کی تھی صرف دھرنے کی حد تک, جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے ہیں جو وہ باتیں کرتے تھے انہوں نے خود ہی وضاحت کی, انہوں نے کہا میں اب عظیم لیڈر ہوں, میں تو یو ٹرن لے رہا ہوں. وہ تو سب باتوں پر انہوں نے یو ٹرن لے لیا, پر چونکہ ان کو پتا تھا وہ کر ہی نہیں سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کریجیس لوگ کیسے ہیں. میں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل دوست کا آپ کو واقعہ سنا ہے, وہ بیچاروں کی سب کی وہی مجبوری ہے, کیا کریں وہ اپنے آپ کو, وہ اپنی سروس کو وہ جیسے کہتے ہیں وہ کھے میں کیسے ڈالیں. تو وہ پھر اس ساری صورتحال میں اب جو ریجن میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, آرزو یہ جو ریجنل اب آئیں گے نا وہاں پہ چینجز جو بالکل سر پہ آپ کے کھڑے ہیں, وہ پھر اس مسئلے کو اب تبدیل کریں گے. اتنی کرجیس اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ نہیں ہے کہ وہ تبدیل کر سکے. اب یہ امریکہ کے الیکشنز کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے الیکشن سے امریکن پالیسیوں پہ کوئی بہت فرق پڑے گا. نو میٹر ٹرمپ ری الیکٹ ہوتے ہیں, نو میٹر جو بائیڈن آتے ہیں, اس وقت جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے چائنا کو اس علاقے میں کنٹین کرنا ہے. اس کے لیے کوڈ, چائنا, بھارت, آسٹریلیا اور جاپان اور ان کے اتحادی ہوں گے وہاں پہ, ساؤتھ کوریا اور جو ان کے ہم نواد ویتنام, تائیوان وغیرہ وغیرہ. اس ساری صورتحال میں یہ بہت بڑا وہاں پہ ہے. چائنا نے اپنی چلاکیوں سے, بدماشیوں سے اپنے آپ کو اکانومک پاور تو بنا لیا, لیکن ملٹری میں یہ شاید 1/10 بھی نہیں ہے امریکہ کے. 1/10 بھی میں بہت بڑا آپ کو بتا رہا ہوں. تو امریکنز نے یہ طے کر لیا, بھارت کے بھی انٹرسٹ میں وہی ہے کم از کم اس معاملے میں. وہ اچھا ہاں جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ اسرائیل کا وہ سارا کا سارا جو ڈرامہ ہے وہ اب ختم ہے. وہ مطلب جو اس نام پہ جو اسلامی کارڈ تھا وہ ختم ہے. پاکستان بیچارے کی اس سارے سین پارٹ میں حیثیت کیا رہے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جانا چاہتا ہے یا ایون اسٹیبلشمنٹ جانا چاہتی ہے ایران اور چین کے اس میسی بلاک میں, لیکن آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ میس کیسے ختم ہوگا؟ پھر میں اس کی طرف آتا ہوں, جب انٹرنیشنل تبدیلیاں زیادہ آئیں گی تو پھر شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنی عوام کو کنونس کر سکے کہ بھئی ہم اب کشمیر کے مامی نہیں رہے, اب تو سر پہ کچھ اور چیزیں آن پڑی ہیں. چونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 220 ملین عوام کو کیسے کنونس کرے گی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے یہ جو پراکسی یہ ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں وہ ان کے گلے پڑ جائیں گی. تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ تبدیلیاں کچھ ریجن میں ہوں گی
جس کے بارے میں شیخ رشید نے سہیل وڑائچ کے ساتھ ایک پروگرام میں بڑی اچھی بات کی تھی. بڑے جہاں دیدہ آدمی ہے شیخ رشید. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس ریجن میں اب چھوٹی موٹی لڑائی کی بات تو چھوڑو, شاید بڑی لڑائی ہو جائے. ہی نیو اٹ. مطلب یہ کوئی اتنے بیوقوف لوگ نہیں ہیں. ایون عمران خان کو بھی اب کافی عقل آ گئی ہوگی, میں یہ آپ کو بتا دوں. اب پبلک کنزمپشن کے لیے وہ تسمیاں پھیرتے رہیں, جو مرضی کہتے پھریں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب آپ پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں, تیرنا آتا ہو نہ آتا ہو, تو آپ پھر تیرنا آ ہی جاتا ہے, آپ کو لائف جیکٹ پھر آپ کو لگ ہی جاتی ہے. صورتحال بڑی خراب ہے. یا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہادری کا مظاہرہ پہلے کر دے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ جو $1 بلین کے لیے ترس رہے ہیں نا, اگر یہ بھارت کو یقین دلا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ والا کام بند کریں گے. چونکہ یہ جو آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی تھی, میں اس کو بھی چھیڑنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. آپ نے کہا تھا کیا وجہ صرف کشمیر یا بھارت اور پاکستان کے مسائل کے بیچ میں؟ ایک اور بڑی وجہ ہے, اس سے بھی بڑی وجہ ہے, وہ ہمارا پاکستانیوں کا آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو ہے, جو ہمارے بیک آف مائنڈ میں, ہمارے دماغوں میں, ہماری جینز میں رچ بس گیا ہے. جو میرے بزرگ تھے یا میرے تک بھی جو لوگ تھے, ان کو یہ سمجھ آتی تھی آئیڈینٹی کرائسس کی. اب نئی جنریشن کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی نا بیچاروں کو, انہوں نے تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے نا وہ نظام. یہ جو آئیڈینٹی, یہ جو ہے نا, مطلب ہندو دشمنی کی ایک سائیکی, یہ بڑی خطرناک ہے. بہرحال اگر اس سائیکی سے یہ باہر آ جائیں, بھارت کو ایشورنس دلا دیں, یہ دھرتی جو پاکستان ہے نا, یہ بھارت کی دھرتی ہے. لاہور قصور سے میرا تعلق ہے پرسنلی. یہ لارڈ رام کے شہر ہیں, ان کے بیٹوں کے نام کے شہر ہیں. بھارتی آپ کو اتنا پیسہ دیں گے, اتنی ٹورزم ہوگی, اتنی انڈسٹری دیں گے کہ آپ $1 بلین کو بھول جائیں گے. یہ جو ان کا $200 بلین کا خواب تھا نا باہر سے لانے کا, اس سے ڈبل ان کو پاکستان ان نیکسٹ 5-10 ایئرز میں آ سکتا ہے, اگر یہ اپنے اس انڈیا آبسیشن سے باہر آ جائے. پر جو اسلام آباد میں ایک مندر نہیں بننے دے رہے, اتنا شور مچا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ اتنی مطلب میرے فادر کہتے تھے کہ ہی واز آلسو جرنلسٹ, وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان جس حصے میں بنا ہے نا, وہ سب سے یہاں پہ سب سے جاہل قوم بستی تھی. اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے, اس لیے کہ جس طرح کی باتیں سنتی ہوں, جس طرح کے ایکشنز ان لوگوں کے دیکھتی ہوں, تو وہ دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ واقعی میں یہاں پہ سب سے, وہ جیسے کہتے ہیں نا برے صغیر کے سب سے جاہل قوم اسی ایریا میں تھی جو انہیں پاکستان بنانے کو ملا ہے. لیکن سر پھر بھی میں کہوں گی کہ جیسے آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے بھی, ہم اسی کو لے کے اگر آگے چلیں, ہم پہنچے ہم بلوچستان کی طرف تھوڑا, تو بلوچستان ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے ہمارے پاس. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے, بلوچستان میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کچھ بول نہیں سکتے, اسٹیبلشمنٹ کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, وہاں پہ فوج جو ہے وہ کہا جاتا ہے پکڑ کے لے جائے گی. کبھی یہاں پہ بھی اگر میں بھی شو کرتی ہوں, مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی غائب ہو جائیں گی. تو یہ چیز کیوں ہے بلوچستان میں, اور یہ چیز پاکستان میں کیوں ہے؟ کیوں ہم بول نہیں سکتے, کیوں ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے؟ اگر تو ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم غلط کہہ رہے ہیں, ہماری بات کا کون یقین کرے گا. لیکن اگر ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ اٹھا کے اور جرنلسٹ کو اور اس طرح کے لوگوں کو یہ غائب کر دیتے ہیں. آپ جیسے دوست جو ہیں پاکستان میں, وہ پاکستان کی بھی بہتری چاہتے ہیں, اس ریجن کی بہتری چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, بھارت جس سے ہم نکلے ہیں اس کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, ٹرو والی دوستی چاہتے ہیں. تو آپ لوگ تو خیر خواہ ہیں. میں جو آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں, یہ پاکستان کی خیر خواہی کے لیے باتیں کر رہا ہوں. میرے پاس اب پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے, نہ میں نے کبھی رینیو کروایا. میرے پاس صرف کینیڈین سٹیزن شپ میں نے رکھی ہے, چونکہ میں کینیڈا میں بہت ایکٹیو ہوں, یہاں پالیٹکس میں ہوں, تو میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت میں پاکستان کی رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا شہریت. لیکن میں خیر خواہ ہوں وہاں کے لوگوں کا, میں خیر خواہ ہوں اس دھرتی کا, میں خیر خواہ ہوں. جب میں اس دھرتی کی بات کرتا ہوں تو ایکچولی اکھنڈ بھارت کو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں, وہ یورپین یونین کی طرح کا ہے. وہ کیوں, جیسے آپ نے بھی کہا, آپ کے والد محترم کہا کرتے تھے کہ بھئی کافی یہاں پہ جہالت آ گئی ہے, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ والی جو جہالت کو آپ دوبارہ واپس لیں؟ کیونکہ اب جو مائنڈ سیٹ خراب ہو گیا, وہ تو صرف اتنا چاہیں گے کہ یار آپ یہ بم پھاڑنا بند کریں, یہ پیار کی باتیں کریں, ہم آپ کو انڈسٹری بھی لگا دیں گے, ٹورزم بھی کریں گے, مندر بھی بنائیں. مگر وہ تو ایک مندر نہیں بننے دیتے. خیر یہ ایک الگ بات ہے. اس ساری صورتحال میں جو بلوچستان کی بات ہے خاص طور پر, وہ بڑی دکھ بھری ہے. جو قومیں سچ کو نہیں مانتی
وہ قومیں سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتی ہیں، کسی دوسری قوم کا نہیں کیا کرتی. پاکستان بنیادی طور پر پاکستانی کسی قومیت کا نام نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل ٹیریٹری بنی تھی جس میں جو بڑی بڑی قومیں تھیں، وہ پشتون اس میں شامل ہوئے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. وہ ابھی تک لڑائی چل رہی ہے ڈیونٹر لائن کے حوالے سے. سندھی بڑے اس میں شوق سے شامل ہوئے تھے. جی ایم سید صاحب اس کے حامی تھے، وہ بھی انہوں نے توبہ کی. بنگالی سب سے زیادہ آگے تھے سر فضل حق کی صورت میں، تو وہ دیکھیے انہوں نے الگ ملک کر لیا اپنا. اچھا پنجابی ویسے اس میں کوئی شامل ہی نہیں تھے پاکستان بنانے میں بنیادی طور پر. ہسٹری کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیجیے، وہ میں خود پنجابی ہوں، بڑا پکا پنجابی ہوں، تو وہ ہم پنجابی ہی اس کے مامے بن گئے اس ملک کے. اچھا مہاجر وہاں سے آئے یہ نعرے وارے لگا کے کہ ہم نوابوں کے تھے اولادیں، تو ہم اب اپنے پاکستان جائیں گے. تو کچھ مسلمان وہاں سے آئے، زیادہ ادھر رہ گئے، اور وہ جو مہاجر تھے انہوں نے جب پنجابی مہاجر الائنس جب تک چلتا رہا، جب وہ ناکام ہو گیا تو وہ انہوں نے بھی توبہ کر لی. کہ یہ خدا کا قہر ہے جو بدقسمتی سے ان پر پڑ رہا ہے. مجھے ایک بار ایک بڑے ہی عظیم دانشور نے، میں پاکستان میں رہتا تھا، تب کی بات ہے 96 95 کی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان کا آگے کیا حال ہوگا. تو انہوں نے کمال کا جواب دیا. انہوں نے کہا اس وقت جو حال ہے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا بہت برا ہے. کہنے لگے کہ جو ایک ہوتا ہے کہ لاوا پھٹ جائے تو ختم ہو جائے بات، وہ بہتری ہوتی ہے. یہ کم بخت لاوا اندر ہی اندر پکی جا رہا ہے اور پوری قوم کو ناسور کی طرح کھا رہا ہے. یہ حال کیا دیکھنا ہے؟ یہی حال ہے جس سے ہم گزری. 95 96 میں انہوں نے مجھے کہا آج 2020 ہے، یعنی 24-25 سال بعد وہ لاوے کی آگ بڑی ہے، پھٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھٹا تھا ایک بار جزوی طور پر 71 میں. اب وہ بنگالیوں کی جان چھوٹ گئی، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور جو ان کو مار رہے تھے انفیکٹ ان کی بھی جان چھوٹ گئی، انہوں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا. چونکہ مارنے والے کی بھی انرجی لگتی ہے کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، وہ بھی انرجی ان کی بچ گئی، ان بیچاروں کی جانیں بچ گئی. اب یہ ہے کہ یہ لاوا دوسری بار کب پھٹتا ہے، یا تو یہ لاوا پھٹے گا. اب یہ لاوا ان کی وجہ سے کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، ان کی حماقتوں کی وجہ سے. سارا وہاں کا میڈیا سب شامل ہے اس میں، میڈیا، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی ٹیکنوکریسی، سب اس میں شامل ہے. یا تو ان کی وجہ سے پھٹے گا، یا جب انٹرنیشنل چینجز وہاں پہ اور آئیں گی پھٹے گا. اور یہ جو بلوچستان میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، پشتونوں کا آپ دیکھیے کیا حال ہے. پتہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی شو کی معرفت ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ سمجھ آئیے. میرے پرانے دوست بھی بیٹھے ہوں گے وہاں پہ، مطلب ہم سب پرانے بچپن کے کلاس فیلو رہے ہیں، دو چار ایسے لوگ بھی ہیں. ان سے بھی کہتا ہوں کہ آگے کی بڑی نوکریوں کا چھوڑنا بند کر دیں. کوئی وہاں پہ آپ وائلنٹ کام نہ کریں، آپس میں بیٹھ کے بات تو کر لیں خدا کے لیے. لیکن جی اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ انہیں کوئی خدا کا خوف ہے، اگر انہیں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں اگر انہیں خدا کا خوف ہوتا تو کیا جو حرکت ہم اپنی مائنورٹی کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہ کیا کرتے؟ 1000 لڑکیوں سے 1000 سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے گھروں سے، 12 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس کے بعد ابھی پشاور میں میرے خیال ہے زیادہ نہیں 1 مہینہ ہوا ہوگا کہ ایک کرسچن جو تھے انہوں نے گھر لیا تھا تو ان کو صرف اس لیے گولی مار دی کہ یہ ہمارے ایریا میں کیوں آئے مسلمز کے. اور اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی خدا کا خوف ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ماننا تو یہ ہے نا کہ خدا ایک ہے. جب خدا ہم ایک ہی خدا مانتے ہیں تو پھر ہمارا خدا اور ہندو یا کرسچنز کا خدا الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں وہ 2 طرح کے لوگ 2 چیزیں چل رہی ہوتی، نماز اور روزے اپنی جگہ چل رہے ہوتے، باقی جو دماغوں میں جیسے کہنا چاہیے نا کہ نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ الگ چل رہے ہوتے ہیں. بلاسفیمی لو ہم کسی کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں اور ہمیں وہ ایک لائسنس مل جاتا ہے اس انسان کو مار دینے کا، چاہے اس نے کیا ہو نہ کیا ہو. ایسے کر کے بہت لوگ ہم نے مار دیے. اب ان کی بچیاں اٹھا کے یہاں پہ ذرا ہندو لے کے جائیں نا ذرا کسی مسلم کی بچی کو، میں دیکھتی ہوں پھر کیسے شور مچاتے ہیں. ان کے لیے سب چپ ہے، یہاں سے وہاں تک نہ گورنمنٹ کچھ بولتی ہے نہ ہم لوگ کچھ بولتے ہیں، الٹا جا جا کے ہمارے منسٹرز ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں. وہ میاں مٹھو جو ہے اس کے ساتھ پکچرز بنتی ہیں. کوئی شرم غیرت اس طرح کی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے ہمارے پاس.
انہی مسجدوں میں جو ہے وہ جب بچوں کو ریپ کیا جاتا ہے تب ان کی آواز نہیں نکلتی، نہ یہ کوئی بلاسفیمی لا لگاتے ہیں، نہ یہ کسی اور قسم کا کوئی کیس کرتے ہیں ہم لوگوں کے خلاف، جبکہ ان کے پاس فوٹیجز بھی ہوتی ہیں، تب ان کا اسلام کدھر چلا جاتا ہے؟ دیکھیے اسلام تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں دکھ سے کہتا ہوں، کیونکہ نا اسلام بنیادی طور پر یہ ماتھے ٹیکنے روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام شروع ہی بنیادی طور پر انسانیت سے ہوتا ہے۔ پرافٹ پیس بی اپون ہم سے کسی نے پوچھا کہ واٹ از اسلام، تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا دا وے یو کنڈکٹ از اسلام۔ ٹھیک ہے، یعنی جس طریقے سے آپ دوسرے انسان کے ساتھ پیش آئیں گے وہ اسلام ہوگا، چونکہ اس کو تو یہ پتا چلے گا نا، میں یہاں کینیڈا میں کہیں مال میں جاؤں تو دکھنے سے میں ظاہر مسلمان ہی دکھوں گا، تو میں دیکھوں کہ کوئی دو خواتین آ رہی ہیں نا، میں احترام میں دروازہ کھول دوں، وہ اندر چلی جائیں گی، تو وہ ان کے ذہن میں ایک امیج جائے گا کہ اوکے مسلمز آر ناٹ دیٹ بیڈ پیپل۔ تو یہ ہے پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کا کہنا۔ وہ بڑے ہی جو تھے نا وہ تو عظیم انسان تھے، ان کی جو لیگیسی تھی نا ان میں نہیں آئی۔ وہ تو اتنے روشن خیال تھے کہ ان پہ ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی تو ایک دن نہیں پھینکا، وہ ان کے گھر گئے اور پوچھا کہ بی بی مجھے آپ کی صحت کے بارے میں پریشانی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ یعنی وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اتنے بڑے گارنٹر تھے۔ اور سر ہم جیسے بڑا سعودیز کو بڑا ہم کچھ اپنا جیسے کہتے ہیں نا مائی باپ مان رہے ہوتے ہیں، اور سعودیز اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ابو جہل کی اولاد ہیں۔ جی سعودیز آپ کسی سے بات کریں وہ صاف بتائیں گے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک ملا مافیا ہے پاکستان میں تو یہی کہوں گی کہ ایک ملا مافیا ہے، جو تھوڑے سے لوگ ہیں مگر انہوں نے سب کو جو ہے نا وہ سمجھے ایک طرح سے قابو کیا ہوا ہے۔ کسی کے آپ نے کبھی سوچا تھا جب یہ عمران خان کرکٹ کھیلا کرتے تھے کہ کبھی یہ تسبیح گھما رہے ہوں گے بیٹھ کے، امریکن پریزیڈنٹ بیٹھا ہے اس کے سامنے بھی بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہوں گے؟ کبھی سوچا تھا آپ نے؟ نہیں، کیونکہ یہ جو مافیا ہے اتنی سٹرونگ ہے کہ اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی یہاں پہ۔ میں یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کروں گا، میں نے بالکل ایسا سوچا تھا کہ یہ تسبیح پڑھیں گے، یہ ذرا لیٹ پڑھی ہے انہوں نے تسبیح۔ پڑھے لکھے اور جاہل میں وہ کہتے ہیں نا کہ فرق ہوتا ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ تو وہ کہنا چاہیے کہ جاہل ہیں، پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہیں۔ وہ زیادہ خطرناک